بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام رائمہ ہے۔ میں 21 سال کی تھی جب میری شادی ہوئی۔ میں نے آج تک کبھی کسی لڑکے سے بات نہیں کی، بلکہ اب تک کی زندگی میں میرے پاس موبائل فون تک نہیں تھا، کیونکہ میں نے اب تک اپنی ساری محبت اپنے محرم کے لیے سنبھال کر رکھی تھی، اور میری یہ خواہش بھی پوری ہو گئی۔ جب میری شادی عمر سے ہوئی، وہ بالکل پاک باز اور نیک انسان تھے۔ انہوں نے شادی سے پہلے میری تصویر تک نہیں دیکھی تھی، یہاں تک کہ کبھی مجھ سے ملے بھی نہیں تھے۔ گھر والوں نے کہا بھی کہ اگر لڑکا ملنا چاہتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن انہوں نے بہت شائستگی سے منع کر دیا۔ ان کی یہ بات میرے دل کو لگی تھی، اور میں اپنے رب کے حضور شکر بجا لائی کہ مجھے اتنا اچھا اور نیک نیت شوہر ملنے جا رہا ہے۔ دل میں ہزاروں ارمان لیے میں پیا سنگ رخصت ہو کر عمر کے گھر آ گئی۔ ہماری شادی بھی بالکل اسلامی طریقے سے ہوئی تھی۔ مسجد میں نکاح اور پورے پردے میں تمام رسومات ویسے ہی جیسے میری خواہش تھی۔ پہلی رات وہ میرے کمرے میں آئے اور سلام کیا، کافی اچھی باتیں۔ پھر وہ ہوا جس کا مجھے گمان بھی نہیں تھا۔ عمر نے جب میرا گھونگھٹ اٹھایا تو کچھ دیر کے لیے وہ بالکل خاموش ہو گئے۔ ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ گئی تھی، ایسے جیسے کوئی ڈراؤنا خواب حقیقت بن کے سامنے آ گیا ہو۔ کچھ لمحے میں نے انتظار کیا کہ وہ کچھ بولیں، لیکن ان کے لبوں پر تو جیسے کوئی قفل لگا تھا۔ آخر ہمت کر کے میں نے ان کا ہاتھ تھاما اور پوچھا کہ ایک دم کیا ہوا؟ ابھی تو اچھے خاصے باتیں کر رہے تھے۔ میری بات کا جواب دینے کے بجائے ان کی آنکھوں میں خون اترا، اور پھر وہ طوفان آ گیا جس نے میری ہستی کو ہلا ڈالا۔ شادی کی پہلی ہی رات انہوں نے مجھے خوب مارا۔ میں معافیاں مانگتی رہی، لیکن وہ بالکل نہ رکے۔ ایک طرف وہ مجھے مار رہے تھے اور ساتھ ساتھ روتے جا رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ میں نے سوچا تھا کہ مجھے ایسی بیوی ملے گی جو نیک ہوگی، جس کا ماضی صاف ہوگا، جس کا دل صاف ہوگا، لیکن مجھے تم ملی۔ آخر میری خطا اتنی بڑی تو نہیں تھی؟ یہ سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ آخر میں نے ایسا کیا کیا تھا کہ وہ اس بری طرح میرے ساتھ پیش آ رہے تھے؟ میں فوراً ان کے قدموں میں گر گئی اور اپنا سر ان کے جوتوں پر رکھ دیا۔ تب ان کے چلتے ہاتھ رکے۔ میرے آنسو ان پر اثر کر رہے تھے۔ ابھی ان کا ہاتھ رکا ہی تھا کہ میں نے پوچھا کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے؟ تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے مجھے جانتی ہی نہیں، حالانکہ تم تو وہ ہو جو میری ہر ادا سے واقف ہے۔ تمہیں میری غصے سے لے کر خوشی ہر رنگ کا پتہ ہے، پھر یہ ڈونگ کیوں کر رہی ہو سندس پری؟ عمر کے منہ سے یہ نام سن کر میں حیران ہوئی، اور پھر کہا کہ میں نہیں جانتی کہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں، لیکن میں سچ میں آپ کو نہیں جانتی، بلکہ آپ کو تو کیا، میں نے اپنی زندگی میں اب تک ابا اور بھائی کے علاوہ کسی مرد سے رابطہ نہیں رکھا، اور نہ ہی میں ان کے علاوہ کسی کو جانتی ہوں۔ میرے کردار کی گواہی تو ہمارا پورا خاندان دیتا ہے۔ میں وہ واحد لڑکی ہوں جس نے آج تک موبائل فون تک استعمال نہیں کیا۔ آپ کس بنیاد پر مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ میں نے ہمت کر کے ایک ہی سانس میں انہیں خوب سنا دی تھی، جس پر وہ خاموش ہوئے تھے۔ پھر کہنے لگے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارے پاس موبائل نہ ہو؟ تم مجھ سے ہی نہیں بلکہ اور بھی کئی لڑکوں سے بات کرتی تھی۔ تم تو پورے جہان کو اپنی تصویریں بیچتی رہی ہو، اور آج کہہ رہی ہو کہ آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں۔ ان تصویروں والی بات پر میرا ماتھا ٹھنکا تھا، اور میں نے کہا کہ میں نے آج تک کوئی بھی تصویر بنائی ہی نہیں ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن عمر نے کچھ کہنے کے بجائے اپنا موبائل کھولا اور پھر کچھ تصویریں نکال کر میرے سامنے رکھی، اور وہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ میں ہی تھی، الگ الگ دن، الگ الگ کپڑوں میں مسکراتے ہوئے۔ اور پھر مجھے ساری کہانی سمجھ آ گئی کہ اس سب کے پیچھے کون تھا، جو خود تو منظر سے غائب تھا، لیکن میری زندگی کو شروع ہونے سے پہلے آگ لگا چکا تھا۔ میں نے عمر سے کہا کہ مجھے سب سمجھ آ گیا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اور پھر میں نے کہانی بتانا شروع کی۔ ہم لوگ سب مشترکہ خاندان میں رہتے تھے۔ سارا بچپن چاچوؤں اور ان کی اولادوں کے ساتھ گزرا تھا۔ دلوں میں بر بر کر نفرتیں لیے ہم بڑے ہوئے تھے۔ ہمارے خاندان کی سب لڑکیوں کے پاس موبائل تھا سوائے میرے۔ میں مدرسے جاتی تھی، اور میرا دھیان ان سب خرافات کی طرف بالکل نہیں تھا، اس لیے میں ایسا کچھ نہیں کرتی تھی۔ سب مجھے کہتی کہ تم جتنی خوبصورت ہو، تم اگر سوشل میڈیا پر آ جاؤ تو تہلکہ مچ جائے گا، اور پھر ہر بندہ بس تمہارے ہی سامنے دم بھرتا نظر آئے گا۔ لیکن ہر بار میں اس سہولت سے انکار کر دیتی، اور یہی کہتی کہ مجھے اس خرافات میں کسی بھی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ لیکن پھر کچھ عرصے سے ایک عجیب سی چیز ہونا شروع ہوئی تھی۔
सवेरा मेरे पास आती और काफ़ी वक्त मेरे साथ गुजारती थी। बहुत अच्छी अच्छी बातें जिनमें सोशल मीडिया का जिक्र भी नहीं होता था। ये एक अच्छा तासुर था। मुझे लगने लगा था कि वो सुधर गई है, इसलिए मैं भी इसके साथ बहुत मोहब्बत से पेश आती थी। इसके प्यार का जवाब मैंने दुगनी चाहत से दिया था। लेकिन फिर कुछ अजीब सा हुआ था। वो मुझे कहती कि मुझे आपकी तस्वीरें चाहिए। मैंने साफ मना कर दिया, लेकिन फिर उसने कहा कि आपको शायद मुझ पर भरोसा नहीं है, आप बचपन की बातें दिल में दबाकर बैठी हो। इसकी ये बात मेरे दिल को लगी और फिर मैंने अपनी तस्वीरें खिंचवाई थी और इस दिन हमने खूब मज़ा किया। अब मुझे इस पर भरोसा होता जा रहा था। हम अक्सर साथ रहते थे। सवेरा के पास मेरी हज़ारों तस्वीरें थी और अब वो मेरी बहन से भी ज़्यादा अजीज़ थी, इसलिए मुझे किसी भी किस्म की कोई कबाहत नहीं होती थी। लेकिन मैं आज समझी थी कि आखिर क्यों एकदम से वो मेरे साथ इतनी अच्छे से पेश आने लगी थी। वो जो सारा बचपन मुझसे दूर भागती रही और मेरी गिफ्टें करती रही, इसे जब मुझ पर प्यार आया था, इसके पीछे इसका अपना ही मुफाद था। मैंने सारी बात उमर को बताई तो वो खामोश हो गए और फिर इन्होंने कहा, कई लड़कों के पास आपकी तस्वीरें होंगी। ये बात सुनकर मैं ठटकी थी। तब मुझे उमर ने पूरी बात बताई कि मैं इन दिनों ऑस्ट्रेलिया से वापस आया था और काफ़ी बोर होता था, इसलिए मैंने सोचा कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाए ताकि अपनी बोरियत ख़त्म करूं। इसलिए मैंने अकाउंट बनाए और फिर वहां मुझे एक लड़की मिली सुंदस परी के नाम से। वो बहुत अच्छी थी और बहुत शौक भी। उसने मुझे बिल्कुल ही बदल कर रख दिया। सारा दिन मैं इसे बात करता था और मुझे इतनी आदत हो गई थी कि जब वो बात ना करती तो मैं पागल हो जाता था। मुझे उलझन होती। धीरे धीरे वो मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गई थी, जो कि मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। मैं इस पर कितना मुनस्सिर था मुझे अब पता लगा था। तब ही मेरे दिल में ये ख्वाहिश उभरी कि मैं इस परी से मिलूं जिसने मेरी ज़िंदगी को इतना रोशन कर दिया है। इसलिए मैंने इससे कहा मुझे इसे देखना है, लेकिन वो साफ मुकर गई और कहा, मैं नहीं चाहती अब मुझे देखें, क्योंकि मैं हसीन नहीं हूँ और ना ही इस लायक हूँ कि मुझे कोई भी देखे। इसकी बात पर मुझे बहुत बुरा लगा। भला कोई इसकी अहमियत मुझसे पूछता कि वो मेरे लिए क्या थी। इसे दुनिया जो भी कहती हो, लेकिन वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा हसीन थी, क्योंकि उसने मेरे दिल की दुनिया बदल दी थी। मैं अपनी ज़िद पर अड़ गया। उस ज़िद की वजह से वो 3 दिन तक गायब रही। उसकी गैर मौजूदगी में मैंने सोचा कि अब इससे ऐसा कोई तकाजा नहीं करूँगा। वो जैसी भी है, हसीन है या नहीं, मुझे कबूल है, क्योंकि मोहब्बत सूरतों से नहीं होती। लेकिन जब वो आई तो उसने बिना कोई बात किए पहले मुझे तस्वीरें भेजी और फिर कहा कि अगर आप मुझे ठुकराना चाहते हैं तो ये भी आपकी मर्ज़ी है। लेकिन वो इतनी खूबसूरत थी कि मुझे इससे इश्क होता गया। अब वो अक्सर मुझे तस्वीरें भेजती रहती थी। एक दिन मुझे ख्याल आया कि क्यों न मैं इसका अकाउंट चेक करूं। ऐसा नहीं था कि मुझे इस पर किसी किस्म का कोई शक था, लेकिन बस शौक में आकर मैंने इसका सोशल मीडिया का अकाउंट हैक कर लिया। लेकिन मैंने जिस इश्तियाक से वो अकाउंट खोला था, मुझे एक बड़ा झटका लगा था, क्योंकि वहाँ सिर्फ मैं ही नहीं और भी बहुत से लड़के थे जो मुझ जैसे ही इससे मोहब्बत करते थे। बिल्कुल वैसी ही बातें, वैसा ही प्यार और वैसे ही इजहार। सब एक जैसा था, बस लोग अलग थे। उसने एक नहीं कई लड़कों को तस्वीरें भेजी थी। इस बात से मुझे लगा जैसे मैं भी ऐसी लड़की के हाथों पागल बन गया। मैंने जब इसे बताया कि मैं इसकी हकीकत जानता हूँ, तब उसने कहा, तो क्या हुआ, अच्छा है जान ले, तुम जैसे तो कई लोग हैं जो मेरे इश्क में पागल हैं। इस बड़ी ठोकर के बाद मैं दुनिया से अलग हो गया और सोचा कि अब मैं नेक राह पर चलूँगा ताकि मुझे नेक शरीके हयात मिले। उमर की बातें सुनकर मुझ पर हकीकत मज़ीद वाज़ह हो गई थी और फिर मैंने सोचा कि आखिर इसका पर्दा भी फाश कर दिया जाए। मैं अपने मैके रहने के लिए गई थी और वहाँ मैंने देखा कि सवेरा हमेशा की तरह अपना फ़ोन खुला छोड़कर किचन में चली गई। जैसा उसने किया, मेरे भरोसे का फ़ायदा उठाया था, मैंने भी वही किया। वो अपना फ़ोन खुला हुआ मेरे सामने छोड़ गई थी। मैंने मोबाइल खोला और फिर हर चीज़ अपने सामने देखी। सवेरा मेरे लिए चाय लेकर आई तो उसने मुझे अपना फ़ोन पकड़े देखा। वो वहीं ठटका रुक गई और अपना मूड बहाल करने की कोशिश की, लेकिन आज मैं इसे किसी किस्म की रियायत देने वाली नहीं थी। मैंने इसे साफ कहा कि मैं जानती हूँ जो कुछ भी वो मेरी तस्वीरों के साथ करती फिर रही है। उसका रंग फक हुआ और वो बिल्कुल ही मुकर गई। लेकिन फिर मैंने इसे साफ कहा, अगर वो ना मानी तो मैं इसका मोबाइल सब घर वालों के सामने खोलकर दिखा दूंगी। इसके बाद जो होगा इसकी जिम्मेदार वो खुद होगी। मेरी धमकी काम कर गई और फिर सवेरा ने बताया
کہ میں بچپن سے ہی اپنی سانولی رنگت کی وجہ سے بہت جگہ پر تنقید کا سامنا کرتی آ رہی تھی۔ سب لوگ مجھے کالی کالی کہتے تھے، اس لیے جب سوشل میڈیا پر لوگ صرف مجھ سے بات کر کے میری تعریفیں کرنے لگے تو مجھے لگا کہ میں اتنی بھی عام نہیں ہوں کہ کوئی بھی مجھے کچھ بھی کہہ جائے۔ مجھ میں اعتماد آنے لگا تھا، لیکن تب ہی سب لڑکوں نے مجھے دیکھنے کا اصرار شروع کر دیا۔ میں مجبور ہو گئی کیونکہ مجھے اس تعریف اور ستائش کی عادت ہو گئی تھی۔ میں اس سب سے دور نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن اپنے رنگ اور شکل کو لے کر میں اتنی جگہ دھتکاری جا چکی تھی تو مجھے ڈر تھا کہیں یہاں بھی باتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس لیے میں نے تمہارا استعمال کیا اور سب کو تمہاری تصویریں دکھاتی رہی۔ یہ کہہ کر وہ میرے پیروں میں گر گئی اور معافی مانگنے لگی کہ میں سب کو اس کے بارے میں نہ بتاؤں۔ میں اسے روتا چھوڑ کر گھر چلی آئی۔ آج میں بہت خوش ہوں، میرے 2 بچے ہیں۔ اس دن کے بعد میں اپنے میکے نہیں گئی اور سوچتی ہوں کہ آخر لوگ ایسا بڑا دھوکا کیسے دے لیتے ہیں کہ اگلے بندے کی زندگی ہی برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔